أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. آدھے پونے گھنٹے کا یہ کلام جو ہم نے شان حسین رضی اللہ عنہما کے مبارک مرکبت میں سنا، اللہ رب العزت کے ہاں عاجزین کی ساری سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے بھائی افضل فاروقی صاحب کا تشریف لانا، آپ حضرات کا مل بیٹھ کے اس کلام کو سننا اور اس محبت کے ساتھ سننا کہ حسین ہم سب کا ہے، حسین ہم سب کا ہے. 5 تن بھی ہمارے، حق 4 بھی ہمارے، 12 امام بھی انہوں دے نہیں ہمارے، 12 امام بھی ہمارے، حق 4 یار ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہما، بلکہ 1,44,000 کم و بیش سارے صحابہ حق پر تھے، سب ہمارے، سارے آل بیت ہمارے، حسن و حسین ہمارے، معاویہ طلحہ زبیر ہمارے، سب ہمارے ہیں، ہم ان کے وہ ہمارے ہیں انشاءاللہ. اور اسی نیت کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کل ان کا جھنڈا ہوگا، سایہ ہمیں نصیب ہوگا. اس جذبے کے ساتھ وہ نام نہاد فرضی محبت ہوگی جو کوئی کیمیکل اپنے اوپر پھینک کر آنسو بہائے، مرچوں کی دھونی دے کر جانوروں کو رلائے. حقیقی محبت وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کے آئے گا. حضرت حسین نے 50 سال سے اوپر زندگی پائی، 50 سال کہاں گزارے، کس کے پیچھے نمازیں پڑھی، کن کے ساتھ تعلق رکھا، کون لوگ تھے جو ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آیا کرتے تھے. وہ حضرات صحابہ کرام تھے، ابو بکر عمر تھے، عثمان علی تھے، طلحہ زبیر معاویہ تھے. یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے آپس میں اللہ کے قرآن کے مفہوم کو سچ ثابت کیا. رحماء بینہم، سارے بولو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن سچا، ذاکر ذاکرین جھوٹے، ملوانے جھوٹے، نام نہاد مرشد پیر جھوٹے. اللہ کا قرآن سچا ہے. رحماء بینہم، یہ آپس میں کھنڈ پیر ہیں. آج کے بعد جو سچا ابو بکر کا غلام ہوگا، جو سچا عمر کا غلام ہوگا، جو سچا عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہوگا، جو سچا علی کا غلام ہوگا، جو سچا 1,24,000 1,44,000 کے مبیش صحابہ کا غلام ہوگا، جو سچا حسن و حسین کا غلام ہوگا، وہ صحابہ کے دشمنوں کی مجلسوں میں بولو نہیں جائے گا. نہیں جانا چاہیے، خود بھی نہیں جانا چاہیے. اپنی اولاد کو بھی روکو، اپنی عورتوں کو بھی روکو. جہاں تذکرے ان کے محبت کے ہوتے ہیں وہاں بسیرا ڈالو. وہ تمہیں محبت کے ترانے سکھائیں گے، وہ تمہیں محبت کی باتیں سکھائیں گے. اللہ کو حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کل ان مبارک ہستیوں کے ساتھ جمع فرمائے جنہوں نے قربانیاں دی. ایک بیٹا نہیں، کئی بیٹے قربان کر دیے. ایک ساتھی نہیں، 72 جانثار اللہ کے نام پر قربان کر دیے. پھر بھی نہیں کہا کہ بھائی واویلا کرنا، شور مچانا، اوزاریہ کرنا، گلیوں میں نکل جانا. زینب کو باہر نکلنے کا کہا، بال کھول کے باہر آ جانا. تجھے شرم نہ آئی؟ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. پیغمبر کی عزت مسلمانوں کی عزت ہے، پیغمبر کے گھر کی عزت ہم سے
وہ زینب عام عورت نہیں ہے، مائی فاطمہ کی چاہیے، اور تو کہتا ہے مانگ کھول کے باہر آ گئی؟ یہ پاکستانی عورت ہے کوئی جو 8 مارچ کو باہر نکل کر احتجاج کرتی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی؟ عام عورت نے جس کا تو نام لے رہا ہے وہ زینب ہے، اور تھپکیاں دے رہی ہے حضرت حسین کو۔ جا میرے شیر بہادر بھائی، اللہ کے نام کے حوالے۔ حضرت حسین نے مڑ کے دیکھا، یہ نہ ہو شہید ہو جاؤں تو پھر اسلام کا دامن چھوڑ دے، صبر کا دامن چھوڑ دے، کیا کرے گی؟ زینب نے کہا پرواہ نہ کرنا، ہمارے طرف سے بے فکر رہنا، جو ہمیں نانا سکھا گئے وہی کریں گے۔ کس گھرانے کی بات کرتا ہے؟ کس گھرانے کی بات کر رہا ہے؟ ہوش کے نہ کر لو، لیکن قصور ان کا نہیں ہے، ہم پاس بیٹھ کے اپنی بےعزتی خود سن کے آتے، ان کے منہ سے لانتا خود سن کے آتے۔ پھر یاد رکھنا، اگر اس موقع پر بھی تمہارا ایمان کو جوش نہ آیا، کل اللہ کے نبی کے سامنا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کھڑے ہوں گے رضی اللہ عنہم، ان کا سامنا نہیں ہو پائے گا، ان کے ساتھ آل بیت کے جوان، آل بیت کی مبارک ہستیاں کھڑی ہوں گی، پھر ان کا دیدار نصیب نہیں ہو پائے گا۔ جس نے بھی ان حضرات کی محبت کا ڈر بڑھا، اسے ہی وہاں ان کا سامنا نصیب ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو کامل محبت نصیب فرمائے۔ قصور ہمارا ہے، ہم اگر غیروں کی مجلس میں نہیں جائیں گے، ان کی تعداد نہیں بڑھے گی اتنی، ہوش کے نہ کر لیں، پھر اس کا فرقہ واریت کا نام حکومت دے دیتی ہے، ایجنسیاں نوٹ کر کے فرقہ وارانہ خطاب کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ خطاب نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں کو سمجھانا تو ضروری ہے نا، اپنے دوست کو سمجھانا، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو، گھر والے کو سمجھانا، یہ تو میرا گھرانہ ہے بھائی، میں اپنے گھر کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر ایک بھائی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، میری ذمہ داری ہے میں اس کو سمجھاؤں۔ آؤ اس راستے پر چلو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آؤ لوگوں، یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جائے گا، میں بھی اس پر چل رہا ہوں، میرے ماننے والے بھی اس پر چل رہے ہیں۔ محبت کا دم بھر دو، سچا بھاؤ۔ پھر محبت کی نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو، پھر اس کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت رکھو، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ تمہارے دل میں نفرت موجود ہونی چاہیے۔ جب میں اپنے باپ کے دشمن سے نہیں ملتا، میں اپنے باپ کے دشمن کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، میں اپنے باپ کے دشمن کے ماحول میں نہیں جاتا، بلکہ دور سے کرنی کتراتا ہوں، اس کے قریب بھی نہیں جانا، پھر ان حضرات کے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں کر ہو سکتا ہے جو ابو بکر کو کہیں یہ کافر تھا؟ نعوذ باللہ۔ نقل کفر نباشت، زبان گرم چائے سے نہیں چلتی، تیز مرچ کے سالن کھانے سے نہیں چلتی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سارے صحابہ والے بیت پر لان تان کرنے سے چلتی ہے، لیکن اس وقت چلتی ہے جب وہ اپنے عقیدے سے کرے۔ نقل کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا، دوسروں کو کوئی کفر کی بات سمجھانا یہ کفر نہیں ہے۔ میں جو بولا بات تو کفر کی ہے، لیکن عقیدے سے نہیں بولا، من سے نہیں بولا، سمجھانے کے لیے بولا ہے۔ ہم ان کے، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے جو ابو بکر کو کافر کہیں، نعوذ باللہ، جو عمر کو جہنم کا آخری حصہ کے اندر رہنے والا کہے، بولو، جو عثمان کو یہودی کہیں، وہ ہمارے دوست ہو۔ جو سرے عام بازاروں میں معاویہ پر لان تان کریں، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آؤ ہوش کے کافر لو، اللہ نے آپ کو اہل سنت بنایا ہے اور بڑے اچھے میسج چل رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر بڑے اچھے میسج بنائے، سفید کپڑے ڈالے بندے نے، زمین لگائی ہوئی ہے، بندہ آگے کہتا ہے بڑی بات ہے بھائی، تو سنی ہو کر زمین لگائی ہے، مولا حسین سلامت رکھے، مولا حسین سلامت رکھے، شرک نہیں ہے، سلامت کون رکھتا ہے؟ دعا ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی دعا دیتے ہیں، اللہ تجھے سلامت رکھے، دعا دی جا رہی ہے مولا حسین تجھے سلامت رکھے، سنی ہو کہ تو نے زمین لگائی ہے۔ اسی طرح ہمیں مل جل کر محرم کا احترام کرنا چاہیے، مل جل کر بھائیوں کی طرح ہمیں اس طرح اس ماحول میں رہنا چاہیے۔ نہیں، حضرت حسین 10 دن پیاسے رہے، تو رج رج کے پانی پی کے عاشق کیسے بنتا ہے؟ عاشقی تو یہ ہے جتنے دن حضرت حسین پیاسے رہے اتنے دن یکم محرم سے لے کر کم از کم 10 محرم تک پانی بند ہونا چاہیے، ان کو تھر کے ریگستانوں میں چھوڑ دینا چاہیے، وہاں ذاکرین بھی ہو، ان کے امام بھی ہو، ان کے مقتدی بھی ہو، وہاں پھر شاہ حسین کے نعرے بلند کرو، پھر ہم مان جائیں گے تمہارے اندر کتنی محبت پائی جاتی ہے۔ مزے مزے کے کھانے کھاؤ، مزے مزے کے شربت مشروبات پیو، پھر دعوے کرو محبت کے حضرت حسین کے نام۔ یہ جھوٹی محبتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام 24 گھنٹوں کا نام ہے، کسی ایک مہینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ محرم اپنا لو، بس عاشقی پوری ہو گئی۔ ادھر ہمارا دوسرا مسلمان ربیع الاول منا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا سمجھتا ہے اور جان چھوڑا لیتا ہے۔ سنیت اصل میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے تیرا ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ گزرے، اس کو سنیت کہتے ہیں، اس کو مسلمانی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بہت ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا ہے اللہ ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے، ان حضرات کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، جس طرح عشق کی لو ان کو لگی، جس طرح عشق کی آگ ان کو لگی، اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے، پھر انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اور اگر فرضی کہانی اور قصوں میں اسی کے اندر مبوس رہے اور اسی کے اندر قید رہے تو پھر یاد رکھنا ان حضرات کا سامنا نہیں کر پاؤ گے جنہوں نے بد دعا دے کر کہا کہ مارنے والے بھی تم ہو، پھر ہمارے اوپر ہی تم جناب محبت کے ترانے گا رہے ہو، مار کے اپنے آپ کو یوں پیٹ کر ایک منافقانہ رویہ اختیار کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو۔ حضرت زین العابدین نے اور حضرت زینب نے یہی خطاب کیا، عام کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی عجیب سی بات کہتے ہیں لوگ، اور یہ حرج کیا ہے؟ کل بھی میں نے درس میں عرض کیا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، عیسائیوں کی کرسمس آئے 25 دسمبر کو، ان کے ساتھ بھی شامل ہو جایا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، انسانی بھائی ہیں ہمارے، فراغ دلی کا ثبوت دو، یہودیوں کا مذہبی تہوار آئے اس میں شامل ہو جاؤ، ہندو تو پڑوس میں ہیں، سندھ کے اندر ہیں، دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، انڈیا سے تو دشمنی ختم ہو جائے گی، ہولی کھیلو جب ان کا ہولی کا تہوار آ جائے، سکھوں کا گرو نانک کا کوئی عرس آئے، کوئی میلہ آئے، اس میں شریک ہو جاؤ، فراغ دلی کا ثبوت دو، سب مل کھل کر رہنا چاہیے جی۔ کبھی ان کو بھی دیکھا، کبھی ہندوؤں کو دیکھا نماز پڑھتے، سکھوں کو دیکھا عبادت کرتے، دیگر مذاہب باطلہ کو کبھی دیکھا ہماری طرح عمل کرتے، پھر ہم کیوں بے وقوف ہیں ان کی عبادات میں شامل ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی صورت اور سیرت اختیار کی، کل قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم اہل سنت میں اپنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنے اعمال ہمیں درست کرنے پڑیں گے۔ کس طبقے میں ہمارا اٹھنا ہو کل قیامت والے دن؟ اہل سنت میں، کس میں؟ اہل سنت میں، اور اہل سنت کہتے
سنی نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکلے، بندے کے دل کے اوپر خراش بھی نہ آئے، تکلیف بھی نہ ہو. ہاں مجھے کوئی گالی دے نا، گالی میری ماں کو دے، باپ کو دے، کوئی اثر نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ تو بغیرتی ہے. بندہ بے حس ہو، بے غیرت ہو، پھر اس پر اثر نہیں ہوتا. تو بندے کے سامنے اگر ان حضرات کی اس طرح بڑے تذکرے ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بد کردار کہا جائے جو رسول اللہ کی سیج ہے، رسول اللہ کی عزت ہے، پھر ہم ان کے ساتھ محبت کے ترانے بھریں، ہم رشتے دیں، رشتے لیں، کل ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ محبت دنیا کی ختم ہو جائے گی، یہ رشتے ناطے یہیں رہ جائیں گے. آخرت میں انہی کو سینے لگایا جائے گا جو ان کے نقش قدم پہ چل کے آئے. غیروں کے نقش قدم پر چلنے والے کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جائے گا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا. ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ جو عرضیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، آل بیت کا ترانہ گانا، صحابہ کی عزت کے نغمے گانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس طرح قرآن ہمارے ایمان کا، اللہ ہمارے ایمان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ایمان کا، اسی طرح آل بیت اور صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اسی ایمان پر زندگی اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت